علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو اتار کے درخت کی ٹہنی سے لگا لیا۔ مخالف آ گیا، دشمن آ گیا، خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آدمی نیند سے جاگے، دیکھا کہ دشمن ہے اور میری تلوار اس کے ہاتھ میں، اور وہ یوں کہہ رہا ہے، کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے فرمائے، اللہ۔ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار تھی، اپنی تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور یوں فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں اور ابن کریم ہیں۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے ماں سوا سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے، میں ہوں اور اللہ ہو، درمیان میں کچھ نہ ہو، اللہ تعالی ظاہری اسباب کے خلاف کر کے دکھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی رات ہے، ایک عریش بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کو پکارتے رہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیفیت سے حضور اللہ سے مانگ رہے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اٹھاتے اتنے اونچے ہو جاتے کہ بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی، کاندھے پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھاتے، حضور کے کاندھے پر رکھتے، اے اللہ کے رسول، بس آپ کی تو اللہ نے ضرور سنی ہوگی، سن لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا اندھیرا، میں نے جو پردہ لگایا تھا اس عریش کے آگے ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آواز آ رہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمائے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ صحابہ کرام حیران، نہ ہتھیار ہمارے پاس، نہ سواریاں ہمارے پاس، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ، یقین لیکن جیسے حضور فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے، ہم پہچاننے لگے تھے۔ اللہ کے ساتھ اتنا قرب، اتنا تعلق ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رائے گنج کے اندر شورا والے تفقد کرتے ہیں، ممالک میں جو جاتے ہیں، حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، تم یہ پوچھتے ہو 3 چلے کب لگائے، پھر 3 چلے لگانے کے بعد کوئی چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا، پھر یہ بھی پوچھتے ہو روزانہ وقت دیتے ہو، ہر مہینے 3 دن لگاتے ہو، ہفتے میں گشت بھی کرتے ہو، یہ بھی پوچھا کرو کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ناگواری، کوئی ایسی حالت آئے اور تم اللہ سے مانگو اور اللہ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے، یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ نہیں، یہ بھی پوچھا کرو۔ یہ نظام تو اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہاں کچھ کر سکے، سارا نظام اللہ کے۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں ایسے، فرعون کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا ہوا؟
فوراً نہیں پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاتے رہے، نہ مان کے دیا۔ آخر کار چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش دکھانے آ گئے۔ اب کہنے لگا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا رب العالمین پر، لیکن اب کیا ہوگا؟ پانی تو سر سے اوپر گزر چکا۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے، یہ تو ابھی کی بات ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایک پانی کا جہاز بنایا گیا، کئی ہزار مزدور، دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی کا جہاز، کئی مہینے، اور اس کو بحر اوقیانوس میں سفر کرنا تھا، برطانیہ سے امریکہ۔ اس جہاز کے مالک سے پوچھا کتنا محفوظ ہے تمہارا یہ پانی کا جہاز؟ معاذ اللہ کہنے لگا اب تو خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ پہلا سفر کیا ہوا؟ 20 سمندر میں ایک برف کا تودہ آیا، ٹکر ماری، وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ وہی آیا جہاز کے کپتان کے پاس، کوئی صورت ہے اس جہاز کو ڈوبنے سے بچایا جائے؟ تو کپتان جہاز کا کہنے لگا اب تو سوائے خدا کے کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرے؟ وہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جو سب کو دے رہا ہے، دیتا ہے، سب کا داتا ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا حاجت روا ہے، سب کا مشکل کشا ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری بیماریوں کو صحت سے بدلتا ہے؟ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے ساتھ تو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری پریشانی کو دور کرے، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، پھسوڑے آتے ہیں دہش کے دہانے کھلوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آتے ہیں، ناگواری آتی ہیں۔ فرمایا ایک صحابی نے ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر، اور یہ ناگواری آتی ہے اللہ دینا چاہتے ہیں۔ آدمی پریشانی، مشکل، مایوسی، نا امیدی، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی تھی، نا امید ہو گئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اچھا وقت ضرور آئے گا، آ رہا ہے۔ ہاں، یہ امت، اس کے لیے اللہ نے امتحانات رکھے ہیں، آزمائشیں رکھی ہیں، مشکلات رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ یہ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں،
اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور وہ یوں کہیں گے سابقہ امتیں، یہ امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ یہ امت اللہ کو بہت لاڈلی ہے، بہت محبوب ہے۔ امتحانات ہیں، کتنے امتحانات آئے، کتنی آزمائشیں آئیں اس امت پر۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو آزمائشیں، جو امتحانات اس امت کے لیے آئے، اگر ان میں سے صرف ایک کسی سابقہ امت پر آ جاتی وہ امت تو ختم تھی۔ یہ تو اللہ نے ان تمام مشکلات سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے اس امت کو نکالا ہے۔ ابھی اور باقی ہے ایسے امتحانات جن سے سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے اس امت کے لیے، جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، سب اس امت کے لیے۔ اور یہ امت میں یہ آزمائشیں آئیں گی اور اللہ ہی اپنے فضل سے ان تمام آزمائشوں سے اس امت کو نکالتے چلے جائیں گے۔ آزمائشیں کیوں ہیں اس امت کے لیے؟ جو انعامات اس امت کو دینے ہیں، فرمایا حشر کے میدان میں دنیا میں ناگواریاں، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں جس نے صحیح ہوں گی، صبر کیا ہوگا، حشر کے میدان میں اس کو بلایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا یہ پریشانی آئی، تم نے صبر کیا، اس کا یہ بدلہ ہے، یہ آزمائش آئی، یہ امتحان آیا دنیا میں، تم نے صبر کیا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ یہ تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا کے اندر اس سے زیادہ آزمائشیں آتی، تمنا کرنے لگے گا کہ آخرت میں یہ بدلہ مل رہا ہے۔ مانگنا تو ہمیشہ اللہ سے عافیت چاہیے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی ہے، آسانی کی ہے، سہولت کی ہے، سلامتی کی ہے۔ مانگنا ہمیشہ یہ چاہیے، لیکن کیا کریں، راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی نے عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بھر کھجوریں رکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، میں نے اندازہ لگا لیا آپ پر فاقے ہیں، آپ پر بہت تندرستی ہے، میں نے اندازہ لگا لیا، دن بھر میں نے مزدوری کی ہے، مزدوری میں مٹھی بھر کھجوریں میں نے کمائی ہیں آپ کے لیے۔ حضور نے پوچھا تم کو مجھ سے بہت محبت ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس پر کیا فرمایا؟ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پوچھا کیا تیاری کر رکھی ہے جو انتظار ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول بہت سارے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، مصائب اس پر ایسے آتے ہیں جیسے ڈھلان میں سے پانی آتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ محبت ہے۔ مشکلات آتی ہیں، آئیں گی، اور یہ ہم خود سوچیں مشکلات بڑی ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ یہ مشکلات کیا ہیں اللہ کے سامنے؟
یہ امتحانات کیا ہیں اللہ کے سامنے؟ اور اللہ کے دینے کا انداز یہی ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. لیکن دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاری؟ بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا. قصبہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا. فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا. اگر چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کو ملک النبی بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبی بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی، دونوں میں اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے مشیر تھے. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبی کو پسند کیا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. کیا دعا مانگی اس پر؟ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، ایک دن میرا ایسا گزرے، کھانا اتنا مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. صبر یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف انداز سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. کتنے انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے. صبر، برداشت کرنا، سہ جانا. جس نے صبر کرنا سیکھ لیا ناگواری پر، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی. اس کی جیت ہی جیت ہے، اس کو وہ ہنر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سکھایا تھا. بعض تو کہتے ہیں صبر پورا ایمان ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، ایمان کا ایک بہت اہم جز ہے صبر کرنا، ناگواری پر برداشت کر لینا. کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہم اللہ سے کہیں گے، کسی مخلوق سے نہیں کہیں گے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ ہی ہیں جو ہماری پریشانی کو دور کریں گے، پریشانی کو دور کریں گے. اور یہ جو پریشانی آتی ہے نا، رات کا اندھیرا سب سے گہرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، ان قریب سویرا ہونے والا ہے، رات کا اندھیرا چھٹنے والا ہے. کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، ان قریب سورج ہے نکلنے والا. اللہ سے اچھی امید باندھنا یہ امت ہے. ہم تو اوروں کو سہارا دینے والے ہیں، اوروں کو سمجھانے والے ہیں. ہم ہی خود بیٹھ گئے، ہم ہی خود اس کے اندر پھنس گئے، اوروں کو کیا بتائیں گے؟ یہ امت ہے، آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ امت اللہ کو بہت ہی لاڈلی ہے. اللہ نے ہمارے لیے کیا استعمال کیا کلام پاک میں؟ اجتباکم. اللہ نے ہمیں چنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے.
یہ خیر امم ہے، بہترین امت ہے، تمام سابقہ امتوں میں افضل ہے۔ کیوں؟ یہ امت یہ اوروں کو بھی راستہ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ خود راستے پر چلنا، اس راستے پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ راستہ جو کامیابی کی طرف جانے والا ہے، وہ راستہ جو بہترین ہے، وہ راستہ جس سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے غم ہٹ جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے پر کیا ہے؟ خود دین پر چلنا ہے، اوروں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ امت ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ اس امت کا عنوان اور مقصد ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میری امت ہیں، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ دین پر چلنا، یہ دین ضمانت دیتا ہے دنیا کی کامیابی کا بھی۔ فرمایا جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے، ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، موجیں اٹھتی ہیں، پھر جب وہ ساحل کے پاس آتی ہے وہاں پر پھر جھاگ سی بن جاتی ہے، پیچھے ایک اور ایک لہر آتی ہے، موج آتی ہے، جھاگ کو یوں لے جاتی ہے، دوسری آتی ہے، اس جھاگ کو دوسری جانب لے جاتی ہے۔ وہ جھاگ اس لہروں کے، سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمان سے بادل کے ذریعے سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو اگایا، ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ یہ نظام اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ جس اللہ نے یہ ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے، یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اتنی بھی وقت ہوتی اللہ کے یہاں اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی، حضور نے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ